بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اصل میں ان کا سب سے بڑا اور عظیم معجزہ ہے، اور اس کے معجزے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے، کوئی انسان یا یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ رات کے مختصر ترین حصے میں مکہ سے نکل کر مسجد اقصیٰ پہنچا، مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ پہنچا، وہاں رب کا دیدار کیا، رب سے ملاقات کی، وہاں سے پھر جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا۔ جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو حضور کو تحفہ دیا وہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر واپس اللہ کے پاس، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ سے 5 نمازوں کا حتمی تحفہ لے کر روئے زمین پر واپس تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ رات کے مختصر ترین حصے میں یہ کام ہوا۔ تو کائنات کی کوئی شے، کوئی بشر یا کوئی اور نبی اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ بات ان کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی ایک امتیاز فضیلت ہے باقی تمام انبیاء کے معجزات پہ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا اور ان کے عصا مبارک سے سمندر 2 حصے ہو گیا، لیکن یہ تمام معجزے حضور پاک کے معجزہ معراج سے نچلے درجے پہ ہیں، اور حضور پاک وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائی، تو ان کا معجزہ تمام معجزات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک میں سفر معراج کا ذکر 2 جگہ پہ ملتا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے سفر معراج کے پہلے حصے کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلم، رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بیان ہو جائے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پہ جو ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو برکت نے اور نور نے گھیرا ہوا تھا، اہل عشق کا بیان سنیے۔ اہل عشق کیا بیان لکھتے ہیں کہ جب حضور پاک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جس نور اور جس رحمت اور جس برکت کو مسجد اقصیٰ کے گرد گھیرا، وہ آمد مصطفیٰ کا ہی معجزہ تھا۔ وہ حضور پاک کے وسیلے سے ہی وہاں پہ ساری یہ برکت اور سارا نور پھیلا تھا، اور حضور پاک کی آمد کی ہی بدولت وہاں پہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت و تجلیات کا نزول ہوا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے سورہ نجم کی پہلی 18 آیتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے آگے جو سفر تھا، جو سفر حضور کا ہوا اللہ رب العزت کی قربت تک کا، مقام ادنا تک کا، اور پھر وہاں سے جو واپس پلٹ آنے کا، وہ سب سورہ نجم کی پہلی 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اوپر جا کے نیچے اترا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک سفر معراج پہ گئے، بس ایک بار گئے، ہو کے آ گئے، لیکن وہ حدیث نہیں کسی نے پڑھی کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات اپنے رب سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جائیے اپنے رب کی
جائیے اپنے رب کی طرف اور کہیے کہ اس میں کچھ تخفیف کریے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ میں پھر واپس گیا، اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں سے کچھ حصہ کم کر دیا۔ میں پھر پلٹا اور موسیٰ کو بتایا کہ اللہ نے کچھ حصہ کم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اپنے رب کی طرف واپس پلٹیے اور ان سے التجا کیجیے کہ اور کچھ کم کیجیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہاں تک کہ میں پھر گیا، پھر ایک حصہ کم ہوا، پھر موسیٰ کے پاس آیا، پھر موسیٰ نے کہا واپس جائیے، پھر ایک حصہ کم ہوا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اپنے رب کی طرف، ان سے کہیے کہ کچھ اور کم کیجیے کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب مجھے حیات یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے حبیب کو فرمایا کہ یہ ظاہراً 5 نمازیں ہیں، لیکن جو ان 5 نمازوں کو پڑھے گا اس کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اور ہمارے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگ تو حضور پاک کے سفر معراج میں ایک بار اوپر جانے پہ چڑھ کرتے ہیں، یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس پلٹایا حضور کو، وہ تقریب 50 نمازوں سے 5 نمازوں تک کا جو سفر حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کا کیا، وہ تو بیان ہے حضور پاک کے سفر معراج کا۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو بھیجا، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ تو یہ معجزہ معراج اپنی جو خصوصیت رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلایا اور اپنی جو قرب کی ایک خاص تجلی تھی وہ نصیب فرمائی، اور جو اس کے مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔